جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ بڑے بڑے کارنامے اور مار کے انہوں نے سر انجام دیے۔ ان میں سے سب سے پہلا ان کا مارکا اور کارنامہ کہ انہوں نے جب توحید کی دعوت کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کی ہدایت عطا فرمائی، تو انہوں نے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے، کامیابی کا صراط مستقیم اللہ نے مجھے دکھایا ہے، تو اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی اس کامیابی کے راستے کی دعوت دینی ہے، بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا، اپنے والد محترم سے اس کا آغاز کیا، لیکن صدیوں سے نسل در نسل ایک مذہب ان کے اندر رچ بس گیا تھا، تو کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کو گھر سے نکلنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، گھر کی قربانی دینا پڑی، والد کی قربانی دینا پڑی، والد کی جو بھی جائیداد تھی، مکان تھا، کاروبار تھا، سب کی قربانی دینا پڑی، کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ گھر سے نکلنے کے بعد، گھر سے بے گھر ہونے کے بعد، انہوں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، آرام سے کہیں جا کر رہنے نہیں لگ گئے، بلکہ اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، اس سے بڑی قربانی اس کا آغاز ہو گیا، اس سے بڑا کارنامہ اور مارکا وہ شروع ہو گیا کہ پوری قوم کو اور حکومت کو اور وقت کے بادشاہ کو یہ پیغام سنایا، یہ توحید کی دعوت پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، تو یہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے، کوئی قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، اس کی قسمت، لیکن اس نور کو، اس روشنی کو، اس ہدایت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کے ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو سمجھایا
ان کے عقیدے کی کمزوری اور غلطی یہ بیان کی، یہ واضح کی، جہاں ان کو موقع ملا، جس جگہ وہ پہنچ سکتے تھے پہنچے، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، وقت کے حکمران کے سامنے پہنچ کر یہ دعوت پیش کی۔ تو ان کی قوم بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستارے، ان کو بھی وہ الہ سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے، ستارہ پرست تھے، ان کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، ان کی بے بسی، ان کی کمزوری یہ ان کے سامنے بیان کی، اور ان کے بتوں کی بے بسی اور کمزوری وہ ان کے سامنے بیان کی۔ میں جو اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں، اپنے آپ کو زوال سے نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو بے نور ہونے سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہارے کیا نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنی قوم کو واضح دو ٹوک الفاظ میں سمجھایا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سمجھایا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو، اس سمجھانے کے انداز کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اپنے والد سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم، سارا ملک یہ واضح گمراہی میں ہے، غلط راستے پر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پر میں اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے تھے آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، توحید کی نشانیاں دکھائیں، اپنی ربوبیت کی، الوہیت کی نشانیاں دکھائیں، تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں اور ان کے ہر اعتراض کا جواب دے، اور پورے یقین کے ساتھ ان کو سمجھائے۔ تو ان میں سے ایک دلیل، ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سمجھائی کہ یہ جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو معبود سمجھتے ہیں کہ شاید کائنات کا نظام یہ چلا رہے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، ان کی ناراضگی اور غضب سے بچنا چاہیے، ان کے نام پر وہ جانور ذبح کرنے چاہیے، ان کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ یہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور وجود دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اس سے ایک منٹ، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جب چاند کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ستاروں کے جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے وہ بھی چھپ جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک
چیز پر غور کر کے، ستاروں پر، چاند پر، سورج پر، سب پر غور کر کے ان کی توجہ دلا کر کہ کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا خبر کہ باقی دنیا کی کیا حالت ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں، کیا مسائل ہیں جو ان کے سامنے ہے۔ ان کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ساری ضروریات کو سمجھتے ہوں گے، ان کے کام پورے کرتے ہوں گے۔ اس کو چھوڑ کر کہ وہ کرتے یا نہیں کرتے، اس وقت جب یہ غروب ہوتے ہیں، اس وقت سب کو کون دیکھنے والا ہے، سب کی کون سننے والا ہے، سب کی ضرورتوں کو کون پورا کرنے والا ہے، یہ بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے عقلی انداز میں ان کو سمجھایا اور فرمایا آخر میں کہ جب دیکھا کہ قوم وہ آگے سے لاجواب ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا، ان کے دلائل کا ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے، اور ایسے ہی مشرکین کی حالت ہوتی ہے، ان کے سامنے ان کے جھوٹے معبودوں کی جب حقیقت بیان کی جائے وہ لاجواب ہو جاتے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر دو ٹوک جواب دیا، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ تم نے اگر توحید کو نہیں ماننا تو نہ مانو، اتنے واضح دلائل کے باوجود اگر تم نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا تو نہ کرو۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی لالچ میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر، کسی ڈر کا شکار ہو کر خاموش ہو جاؤں گا، تمہارا ساتھی بن جاؤں گا، تمہیں سمجھانا چھوڑ دوں گا، خود تمہارا شریک بن جاؤں گا، تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا، یہ مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ بے شک میں اکیلا ہوں، جان کو خطرہ ہے، کوئی کاروبار نہیں، کھانے پینے کی مشکلات ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میری ذمہ داری لگائی ہے، ایک میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ فرض ادا کرتا رہوں گا۔ میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا، سارے معبودوں کو، ان سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمانوں کی ہر چیز کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، زمین کی ہر چیز کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، پتھروں کو بنایا جس سے تم یہ بت بناتے، لوہا اس نے بنایا، تانبا اس نے بنایا، ہر چیز اس نے بنائی۔ ان چیزوں سے تم جھوٹے معبود گھر کر ان کی پوجا کرتے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ میں تو اس کو خالق، مالک اور اپنا معبود مانتا ہوں جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا اور تمہیں بھی بنایا، اور تمہارے یہ گڑے ہوئے معبود بھی اسی کے مخلوق ہیں، اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے تم نے ان کو بنایا ہے۔ اور میں حنیف یکسو ہوں، کسی دائیں بائیں میں ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ صاف دو ٹوک الفاظ میں اپنی قوم کو یہ پیغام سنا دیا۔ وحاجہ قومہ،
اس کے باوجود اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے خلاف منصوبے پروگرام بنائے، اس پر پابندیاں لگائیں، اس کو دھمکیاں دیں۔ قالا تو حاجونی فی اللہ، فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب تم مجھے اس رستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور یہ جو تم مجھے ڈراتے ہو کہ یہ معبود جو ہیں تجھے ہلاک کر دیں گے، تیرا نقصان کر دیں گے، تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے، فرمایا کہ میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا، نہ تم سے ڈرتا ہوں، نہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے ڈرتا ہوں۔ جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، نفع نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسیع ربی کل شیء علما، اور میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا شریک کوئی ہے یا نہیں، اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ اللہ کے بتانے کے بعد میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھ لوں، نفع نقصان کا مالک سمجھ لوں، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا سمجھ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا تتذکرون، تم سمجھتے کیوں نہیں، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے میں ان سے ڈروں، اور جو اصل خالق مالک معبود ہے اس سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب تم حقیقی خالق سے، مالک سے، الہ سے، معبود سے نہیں ڈرتے تو میں جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، بحث مباحثہ، قوم سے ہر وقت کا جھگڑا، پوری زندگی انہوں نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان دلائل سے، ان باتوں سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اس سے اگلا قدم ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ قدم بھی اٹھایا۔ وہ کیا کہ ان کے جو معبود ہیں کہ زبانی تو ان کو کافی سمجھا لیا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ذرہ نہیں ہے، یہ مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے، یہ تو مجھ سے نہیں بچ سکتے، میں اگر ان کو کچھ کہوں تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بچاؤ نہیں کر سکتے، یہ تمہیں نفع نقصان کیا دے سکتے ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ سمجھانے کی باری آ گئی، عملی طور پر ان کو ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی یہ واضح کرنے کا وقت آ گیا، اور یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ پوری قوم کے عبادت خانے میں جا کر ان کے بڑے بڑے بتوں کو، معبودوں کو توڑنا، اور پھر قوم کا سامنا کرنا، توڑ کر بھاگنا نہیں ہے، چھپنا نہیں ہے، وہی رہنا ہے، ان کے ساتھ بحث کرنی ہے، ان کو منوانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو ان کی حقیقت واضح کرنی ہے۔ بہت بڑا مارکا اور کارنامہ تھا۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ ایسا وقت مجھے ملے کہ ایک دفعہ میں ان سارے معبودوں کا ستیہ ناش کروں، ملیا میٹ کر کے رکھ دوں۔ ظاہر بات ہے لوگوں کی موجودگی میں تو یہ کام مشکل تھا، اس لیے انہوں نے ایسے وقت کو چنا جب سارے لوگ کسی اپنی عید پر، کسی میلے پر، کسی مجمع پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ان کو روکنے والے، سمجھانے والے تھے، ان کے ساتھ کیسے جاتے؟ تو جب ساری قوم وہ شہر سے غائب تھی، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، تو ان کے جو معبد خانہ تھا، بت خانہ تھا،
جہاں وہ عبادت کے لیے ہر وقت جھکے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، بڑے بڑے قسم کے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، سجا رکھے تھے، وہاں پہنچ گئے اور پہلے جا کر ان بتوں کو خطاب کیا تاکہ یہ بھی حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے ان کو خطاب کیا، میں الا تاکلون، یہ اتنے نذرانے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ آگے سے خاموشی، کوئی جواب نہیں۔ تو پھر وہ ایک طرف سے شروع ہو گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ان کے وہ بت ہوں گے، معبود ہوں گے، ایک ایک کر کے کسی کی کوئی چیز توڑ دی، کسی کو کوئی چیز توڑ دی، نکارا، بیکار، فضول کر کے رکھ دیا۔ مقصد یہ سمجھانا تھا کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہوں نے تمہارے نفع نقصان کا کیا مالک ہونا ہے۔ تو جب لوگ واپس آئے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے، تو فوراً ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یہ کام کر سکتا، وہی ان کے بارے میں گستاخی کے کلمات کہا کرتا ہے، اسی نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ تو بلا لائے ان کو سپریم کورٹ میں، عدالت میں، ججوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ان کو پکڑ لیا گیا، کھڑا کر لیا گیا۔ وہ تو خود چاہتے تھے مجھے بلائیں، مجھ سے پوچھیں، میں ان کو سمجھاؤں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کام کیا، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ بڑے کو پوچھو، یہ بتوں میں سے جو بڑا بت ہے جس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو پوچھو، شاید اس نے کیا ہو، باقی سارے ٹوٹے پڑے ہیں، یہ صحیح سلامت ہے، شاید اس کو کسی بات پر غصہ آ گیا ہو، ناراض ہو گئے، اس سے پوچھو۔ اب وہ اس سے کیا پوچھیں؟ کہا کہ ان سے پوچھو جو ٹوٹے پڑے ہیں، ان کو پوچھو کس نے کیا ہے، ان سے کیا پوچھیں؟ اب سر جھکائے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں آ رہی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے معبود نہیں، معبود وہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور جس کی دعوت یہ ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حق کی سمجھ آ گئی لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر جب کوئی بات نہ بنی تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس سے کسی طریقے سے جان چھڑاؤ، یہ تو کل کو کوئی اور قدم اٹھائے گا، نوجوان پڑھے لکھے سمجھدار اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ہمارا سارا نظام خراب ہو جائے گا، یہ تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہے، ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ اس پر اب صرف سختیاں، دھمکیاں یہ کافی نہیں ہیں، اب اس کو آخری وہ قدم اٹھا کر ختم کر دیا جائے۔ تو فیصلہ ہوا کہ آگ جلائی جائے، اس میں اس کو جلا دیا جائے، ساری دنیا دیکھے کہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے والا، ان کی گستاخی کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پورا ملک، پوری فوج، پوری انتظامیہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے وہ تلی ہوئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، آگ جل چکی ہے، حتیٰ کہ ان کو پھینک دیا گیا، لیکن وہ زندہ سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہاں سے بچ کر نکل گئے، اور ان کو مارنے والے تباہ و برباد ہو گئے، ان کو جلانے والے نام و نشان مٹ گئے ان کا دنیا سے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یہ ہے ان کی زندگی، یہ ہے ان کے کارنامے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت کو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا کہ مسلمان بت فروش نہیں ہوتے، بت شکن ہوتے ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہوتے، توحید پرست ہوتے ہیں۔
غیر اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں، اور جو اللہ کی عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈریں گے، کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اپنائیں گے، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے والوں کا انجام ہوا کہ وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو ختم نہیں کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ سب کو ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، پوری حکومت چلتی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔